عالم اسلام میں عید الفطر ایک ساتھ، پاکستان میں عید الفطر عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، اسلام آباد کی فیصل مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں روح پرور مناظر، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ایکسپریس نیوز کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی خوشیاں مبارک۔ خلیجی ممالک، یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی عید الفطر آج۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور مناظر۔ فیصل مسجد میں عید کے اجتماع میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک۔ رابطہ عالمی اسلامی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر کریم العیسیٰ نے نماز عید پڑھائی۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا، عید کل ہوگی۔ صدر آصف زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ عید الفطر کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر نے کہا، دعا گو ہوں یہ دن ڈھیروں برکتیں، خوشیاں، امن اور سلامتی لائے۔ عید الفطر دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے، معاشرے کے محروم طبقات کے لیے اثار و قربانی کا دن ہے۔ بحیثیت قوم رکاوٹیں دور کرنے، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری پاکستانی قوم غزہ اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ عالمی برادری غزہ میں فوری جنگ بندی اور امداد کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ پاکستان کشمیری عوام کے لیے اپنی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کر لی۔ حمزہ شہباز، عطاء اللہ تارڑ اور دیگر بھی ساتھ تھے۔ نماز عید کے بعد وزیر اعظم نے لوگوں سے عید ملی۔ وزیر اعظم نے مختصر گفتگو میں کہا، پوری قوم آج عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ آج محروم طبقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ عید کے موقع پر ملک کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا عہد کریں۔ کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ مشکل حالات میں بڑی ذمہ داری ملی، تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک کی حالت بدلیں اور عوام کو ریلیف دیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، سراقی صوبے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا۔ ترجیحات حکومت کی ہوتی ہیں، میں حکومت نہیں۔ بہادر جوانوں پر دشمن کے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر فلسطینیوں کی شہادت کو نہ بھولیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اپنے پیغام میں بولی، دعا ہے عید الفطر ہر گھر میں خوشیاں اور خوشحالی لائے۔ عید پر عہد کریں، ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نماز عید کے بعد بولے، امید ہے یہ عید پوری قوم کے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کا باعث ہوگی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی پوری پاکستانی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آگے بڑھیں۔ عالم اسلام میں عید الفطر ایک ساتھ، پاکستان میں عید الفطر عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، اسلام آباد کی فیصل مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں روح پرور مناظر، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ایکسپریس نیوز کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں مبارک۔ عالم اسلام میں عید الفطر ایک ساتھ، پاکستان میں عید الفطر عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، اسلام آباد کی فیصل مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں روح پرور مناظر، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ عالم اسلام میں عید الفطر ایک ساتھ، پاکستان میں عید الفطر عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات، اسلام آباد کی فیصل مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں روح پرور مناظر، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ایکسپریس نیوز کی جانب سے اہل وطن کو میٹھی عید کی خوشیاں مبارک۔ پاکستان میں عید الفطر پر نماز کی عید کے بڑے بڑے اجتماعات، اسلام آباد کی فیصل مسجد اور لاہور کی بادشاہی مسجد میں روح پرور مناظر، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ میں نماز عید ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا۔ صدر مملکت اس موقع پر مسجد میں موجود لوگوں سے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نماز عید نواب شاہ میں ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملک کی سلامتی، خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد صدر مملکت
مسجد میں موجود لوگوں سے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد وزیر اعظم نے لوگوں سے عید ملی۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ آج محروم طبقے کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ فلسطینی اور کشمیری بھائیوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید کی ادائیگی کے بعد کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس عید پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفاعی مملکت بنائیں، اور حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کا جو ویژن ہے اس کے مطابق پاکستان کو ہم ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنائیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ دکھی انسانیت کہ ہم سروں پر دست شفقت رکھیں، اور ایسے موقع کے اوپر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں جو آج بھی ظلم سہ رہے ہیں، اور آج بھی فلسطین میں بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس جبر اور ظلم کو بند کرانے کے لیے بھرپور اپنی آواز اٹھائیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے سکھر میں نماز عید کے بعد کہا، آج کا دن افسوس کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ جو فلسطینی بھائیوں پر گزر رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو دین اسلام کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے لاوارثی میں کہوں تو فلسطینی بھائی بڑے تباہی کے منظر میں ہیں، اور ان کا قتل عام ہو رہا ہے، وہ شہادتیں پا رہے ہیں، مگر دکھ یہ ہے کہ آج بھی عالم اسلام اس جذبے کے ساتھ آگے نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے، کس وجہ سے نہیں آ رہے، ان کو آنا پڑے گا۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو جہاد کرنا پڑے گا۔ آج کا دن افسوس کے ساتھ، دکھی دل کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں نماز عید ادا کی۔ کہتے ہیں مشکل حالات میں بڑی ذمہ داری ملی، تمام سیاسی جماعتیں مل کر ملک کی حالت بدلیں اور عوام کو ریلیف دیں۔ سرائیکی صوبے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا پڑے گا۔ جو مظلوم وہ ہیں فلسطینی، آج جب عید منا رہے ہیں، ان کا ضرور خیال کریں کہ ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائیگاں نہیں جانی چاہیے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ سب مل کر اپنے ملک کو، قوم کی معاشی حالت کو بدلیں اور غریب عوام کو ریلیف دیں، اور ایک عام شہری جو ہے اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید کے بعد شیخ رشید کی گفتگو، کہا فارم 45 اور 47 والوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سانہ 9 مئی کو 1 سال ہونے والا ہے۔ مقتدر حلقوں سے اپیل ہے جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر شیخ رشید تبصرہ کیے بغیر چلے گئے۔ سارے عالم اسلام کو مبارکباد ہو عید کی، اور انشاءاللہ تعالی میرے مولا نے چاہا تو حالات بہتر ہوں گے۔ میں فارم 45 والوں کو بھی مبارک دیتا ہوں اور 47 والوں کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اللہ تعالیٰ اقتصادی حالات بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ملک کے معاشی حالات بہتر کرے گا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان ان مسائل سے باہر نکلے گا اور پاکستان کو کامیابی نصیب ہوگی۔